اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے کہ اس میں روح کی تربیت کرنا ہے، پرورش کرنا ہے، انسان کو روحانی اعتبار سے ترقی کرنا ہے، پرواز کرنا ہے۔ انسان نے کہا کہ کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، کھانا پینا لگا رہے گا تو کمانا کرنا ضرور ہے، تو میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں، کیسے وقت دے سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو مہینہ ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ مہینے میں کھانا پینا نہیں ہے، رک جاؤ۔ کیا کرنا ہے پھر؟ سحری میں تھوڑا سا کھا لو، دن بھر بھوکے رہو تاکہ رمض یرمض رمضان، فاسد مادے جو جسم میں ہیں وہ جل کے خاکستر ہوتے رہیں، اور جسمانی اعتبار سے جو بھی زیادتیاں ہیں وہ ختم ہوتی رہے، روحانی اعتبار سے بھوک کی وجہ سے بھوکوں کی بھوک کی تمہارے اندر قدر بھی پیدا ہو، اور پیاسوں کی پیاس کا بھی تمہیں اندیشہ ہو، اور بغیر کپڑے پہنے والوں لوگوں کا بھی تم کچھ خیال کر سکو، یہ حالات تمہارے اندر پیدا ہو، لہذا تم کھانے کو چھوڑ دو۔ بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح سے شام تک، لیکن ہوتا الگ ہے۔ میں نے دونوں باتیں آپ کو سنائی کہ ایک تو ہے انسان کا معاملہ اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو دیا اور انسان کی سوچ کے حساب سے دیا۔ کھانا پینا اللہ آپ نے لگایا ہے نا، تو میں کہاں سے آپ کے لیے وقت نکالوں؟ کیسا یہ مہینہ ہے کہ اس میں 4-5 وقت آپ نے کھانے کے لیے دے دیا؟ نہیں ہو سکتا، لہذا سحری کریں اور افطار کریں، باقی بیچ کا پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے دیں۔ تو انسان نے اس کو الٹا کر دیا۔ انسان نے کیا یہ کہ سحری میں کھا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، روزے کی حقیقت تو بہت دور ہو گئی، روزے کی جو حقیقت تھی، جو مقصد تھا، وہ تو بہت دور چلا گیا۔ سحری میں جب کھا رہے ہیں تو دن بھر بھوکا رہنا ہے، اور پی رہے ہیں تو ایسا کہ دن بھر پیاسا رہنا ہے، بس یہی ذہن میں ہے، دن بھر بھوکا رہنا ہے، تو 2-3 وقت کا الحمدللہ۔ پھر جب افطار ہوئی تو اس سوچ کے ساتھ بندہ زیادہ کھاتا ہے کہ میں نے دن بھر بھوکا رہا تھا، اب اور کھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ ہماری اپنی نفس کی اور ہمارے اپنے روح کی تربیت کے لیے دیا تھا، اور کھانے پینے کی ضرورت کو میرے بندو ذرا رکھو ابھی سائڈ پہ، ایک مہینہ اپنی روح کی پرورش کرنا ہے، تو انہوں نے اس مہینے کو بھی میں ان کی عقلوں پہ پردہ ہی کہوں گا جو رمضان المبارک کے مہینے کو آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں، صرف اور صرف کمانے کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے روک دیا اور بندہ اس میں بزنس کرنے کے لیے نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 11 مہینے میں میں نے ایک مہینہ دیا ہے جس میں روح کی پرورش کریں، تگو دو کریں، کوشش کریں، بھوکوں کی بھوک کو کوشش کریں کہ اس کا بھی احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو بندے نے کہا کہ اچھا، ایک مہینے کے لیے اللہ آپ نے روکا، ہم دیکھیں اس کو کیسا انجام پہ پہنچاتے ہیں، ہم اسی مہینے کو 11 مہینے کے رزق کی تلاش کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور لوگ اس کو کہنے لگے کہ یہ مہینہ سیزن آ گیا ہے، کمانے کا سیزن آ گیا ہے، جو سال بھر نہیں کماتے ہیں وہ رمضان میں کمائیں گے۔ اب آپ بتائیے قرآن کریم کے احکامات کو ہم نے کیسے الٹا دیا، اور کیسے ہم نے ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ گیا کہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں جو ہم محنتیں نہیں کرتے تھے وہ سارا کا سارا وقت صبح سے لے کے شام تک، بلکہ رات بھر، بعض لوگ نکل رہے تھے رات کو 12 بجے شاپنگ کے لیے۔ میں نے کہا کہ یہ اتنی رات کو کون سی شاپنگ؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دکانیں کھلی رہتی ہے۔ شیطان نے وہاں پر بھی اپنا پورا قدم جمایا ایسے کہ اچھا رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر یہ گھر میں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ دن بھر تو انہیں نے کمایا کھایا اور کیا کیا کیا، رات میں عبادت کر کے اللہ کو منا لیں گے اور توبہ اللہ کر لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے اور قرآن کی تلاوت کر لیں گے۔ یہی وہ موقع ہے جس میں اللہ کی رحمت عروج پر رہتی ہے پہلے آسمان پہ۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بدترین جگہ ہے انہیں وہیں پر پہنچا دو۔ بازار کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بدترین ٹکڑا زمین کا، سب سے معزز ترین ٹکڑا زمین کا مساجد ہے، اور سب سے بدترین ٹکڑا زمین کا جو بازار ہے، ان کو بازار میں پہنچا دو، بازار میں پہنچا دو۔ اب شاپنگیں ہو رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ، 3 بجے 2 بجے 4 بجے تک شاپنگیں چل رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر جس بات کو آپ کے سامنے بتانے کے لیے میں نے اس بات کو چھیڑا تھا وہ یہ، کھانے پینے کے لیے تو میں نے روک دیا، اور ہمارے کھانے پینے کے لیے روکا کا لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، حالانکہ عرب کا ماحول آپ دیکھیں کہ یہ ماحول نہیں تھا عرب کا۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو فرض فرمایا اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، دن بھر عبادتیں کرتے، رات کے موقع پر مساجد میں اکثر لوگ کھجور کے خوشوں کو لا کے لٹکا دیتے تھے، تو لوگ اس سے 1 کھجور کوئی 2 کھجور کھاتا اور پانی پی لیتا۔ یہ روزہ افطار تھا، یہ روزہ افطار ہے، روزے کے لیے افطار کرانا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس شخص کے لیے اس روزے کے جتنا ثواب ہے دوسروں کے روزے کا بھی ثواب تم حاصل کر سکتے ہو اگر تم کسی کا روزہ افطار کرا دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم کیسے کھلائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ اور حیدرآبادی انداز میں بھجیے بھی ہو، پکوڑے بھی ہو، دہی بڑے بھی ہو، حلیم بھی ہو، اور ساری غذائیں اس دستر پہ ہو تو تم نے روزہ افطار کرایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 1 کھجور کسی کو کھلا دو، 1 گھٹ پانی پلا دو، 1 گھٹ لسی کا کسی کو پلا دو، تم نے روزہ افطار کروا دیا۔ یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اس طریقے سے یعنی اتنا بھی وقت رمضان المبارک میں بندے کو نہ ملے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو ایسا منہمک کیا ہوا ہو، اپنے شیڈیول کو ایسا اس نے ٹائٹ کیا ہوا ہو۔ یہ رمضان المبارک کا اصل مقصد تھا، بندوں نے اس کو بالکل الگ کر دیا۔ اور سب سے بڑی غلطی جو رمضان میں ہوتی ہے، یہ عصر کے بعد کی تیزی جو آپ نے دیکھا ہے، اللہ کی پناہ، بار بار رمضان کے آنے سے پہلے اس بات کو بتایا گیا اور اجاگر کیا گیا کہ رمضان المبارک کے میں چند مواقع ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے محتم بالشان وقت، سب سے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، وہ عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے روک دیا کہ میرے حبیب کے امتیوں، کھانے پینے کا مہینہ نہیں، اپنی روح کی پرورش کا مہینہ ہے۔ تو اس موقع کو جو کلائمیکس ہے پورے روزے کا، جو مورل آف دا روزہ اس کو کہیں گے کہ سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کا موقع، ایسی تیزی بازاروں میں ہے کہ لائن کی لائن کھڑی ہوئی ہے۔ کیا ہے، کچھ بٹ رہا ہے؟ سونا چاندی ادھر نہیں، دہی بڑے مل رہے ہیں، یہاں بھجیے کی دکان ہے، یہاں پر مرچیوں کی دکان ہے، پورا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نہ گھر میں اس موقع پر کوئی بیٹھا ہوا ہے دعا کے لیے، نہ کچھ، بس کھانے پینے کی فکر روزے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ حالات ایسے ہی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کھل کے سنیں۔ سنانے کا مقصد یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک کے کان پہ بھی اور دل پہ اثر کر جائے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دل میں اگر ایک بات بھی اتر جائے رمضان المبارک کے گزرنے سے پہلے، کامیابی ہے۔ ورنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عید ان لوگوں کی نہیں فرمائی جنہوں نے اپنے نفس کو کھا کھا کے موٹا کر دیا اور خوب کھا پی کے رمضان میں عید کے وقت آ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے بنا لے، نئے کپڑے پہننے کی فکر کر لے۔
نئے کپڑے زیب تن کر لے. عید تو اس شخص کے لیے ہے جو لمن خوف عن الوعید، جو رمضان المبارک میں اور رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعد وعید سے ڈر جائے اور اپنے اندر تقوی اختیار کر لے. اس شخص کے لیے عید ہے. اس شخص کے لیے عید نہیں ہے جو رمضان بھی عام دنوں سے زیادہ برا ان کے نزدیک ہو جائے. کھانے پینے کے لیے تو منع ہو گیا تھا لیکن بندوں نے اس کو الٹا کر دیا. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کے دلوں میں آیا کہ اے اللہ کے رسول، کھانے پینے سے تو رک گئے، ٹھیک ہے اتنا وقت ہم نے عبادت میں لگایا، بیوی بچے بھی تو ہے نا، ان کا کیا کریں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر کے 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ فرمایا. بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو اپنے گھروں میں اور آ جاؤ مسجدوں کی طرف، کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہے، ان کا کفیل، ان کا ولی ہے. آ جاؤ چھوڑ کے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ سال بھر کے بزنس کا مہینہ نہیں ہے، یہ پیسوں کے جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے مال اور دولت میں اضافہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کو الٹا بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس موقع کے لیے رمضان المبارک کو دیا تھا اس کو سمجھیں کہ کھانے سے روک دیا کہ رک جاؤ کھانے پینے میں، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کی عبادتوں میں اللہ کی پناہ. دیکھا یہ گیا ہے، کڑوی بات ہے لیکن سنیں کہ عصر کے بعد میں 1-2 وقت پورے ہفتے میں آیا قرآن کی تلاوت کے لیے کہ عشاء کے بعد تراویح سنانا ہے، تو میں نے دیکھا مسجد پوری کی پوری قبرستان بنی ہوئی ہے، پورے سو رہے ہیں. اتنے لوگوں کی تعداد میں نے واقعتاً اکثر مسجد کی طرف نظر رہتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نہیں دیکھا. ہاں اگر یہ لوگ پڑھ کے تھک جاتے اور لیٹ جاتے، آرام کر لیتے، ایسے بندوں کے لیے ثواب بھی ہے. انہوں نے اس لیے نہیں لیٹا کہ یہ پڑھ کے تھک گئے اللہ کو راضی کرنے میں، رونے دھونے میں، قرآن کی تلاوت میں. یہ اس لیے لیٹ رہے ہیں کہ دن بھر کام کر کے تھک گئے ہیں. کوئی مٹھار کے، کوئی پوچھ پاچھ کے، کوئی صاف کر کے تھک گیا ہے اور مسجد کو اس نے ایک میکدہ بنا لیا اور وہاں پر آ کے آرام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اس لیے نہیں دی. ہاں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے آرام کرنا ہے اس میں. اعتکاف میں بیٹھنے والا بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کھانے پینے کو چھوڑ کے وہ عبادتیں کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں لگا ہوا رہتا ہے. لہذا اس کے لیے مسجد میں آرام کرنا درست ہے، مناسب ہے. ورنہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو، اپنے دل کے پردے کو ہٹاؤ، آنکھوں پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹاؤ. کہ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد کا موقع، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، مغرب میں جا کے گھر پہ سو جاتے، عشاء کے بعد سو جاتے، تراویح پڑھتے. یہ سب چیزوں کی تو توفیق نہیں ہے. اوپر بھی ویسے ہی لیٹے ہوئے، نیچے بھی ویسے ہی لیٹے ہوئے. اللہ کی پناہ. تو بہرحال میں بتا رہا تھا آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے روک دیا کہ میری رضا کے لیے کوشش کریں. دوسرا عمل بندوں کے ذہن میں آتا تھا، بیوی بچے، تو کہا کوئی بات نہیں، بیوی بچے گھر پہ رہیں گے. تم بیوی بچوں کو، گھر بار کو چھوڑو، اپنی مصروفیات کو، اپنے کاروبار کو چھوڑو. سنت مؤکدہ علی الکفایہ، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس کی نبوت اور جس کی حکومت بھی آپ سمجھیں 22 لاکھ مربع میل زمین سے زیادہ ہے، ایسی ہستی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. اور کہ آخری سال جو آپ کی دنیا سے جانے کا اور پردہ فرما جانے کا سال ہے، اس مرتبہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور ایک مرتبہ سال میں کبھی کسی وقت کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تھا، غزوے پہ جانے کی وجہ سے، تو آپ نے شوال میں اس اعتکاف کی قضا فرمائی. 22 لاکھ مربع میل زمین پہ جس کی خلافت ہو اور جس کی ہستی کا پرچم لے رہا ہو، اس کے پاس تو موقع ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرے. لیکن یہ کیسے آج کل کے بندے ہیں، دیکھا گیا مساجد میں 1-2 گنے چنے، وہ بھی مغرب سے بیٹھتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کے اندر سے اعتکاف کی حقیقت ہی نکل گئی
اعتکاف کسے کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، خالی وقت ضائع کرتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں بیٹھتے۔ میں آپ کو کچھ فضائل اعتکاف کے بتاؤں انشاءاللہ، حالانکہ وعدہ اس بات کا تھا کہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل بتائے جائیں گے، لیکن آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج عصر کے بعد سے معتکفین حضرات مسجد میں بیٹھیں گے چاند دکھنے تک، ہر چیز کو خیر بات کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے در پہ آ کر بیٹھیں گے، تو ان کے فضائل ذہن میں آیا کہ بیان کر دیے جائیں تاکہ فارمیلٹیز کو پورا کرنے والے اور بس ایسی ہی بیٹھنے والے وہ بھی فضیلت ان کے سامنے آ جائے، میرے بھی علم میں اضافہ ہو اور آپ حضرات کے سامنے بھی اعتکاف کی فضیلت آ جائے، اور جو بیٹھنے کا ارادہ کر رہے ہوں ادھر ادھر دیکھے بغیر اور لوگوں کی کچھ سنے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد کا در پکڑ لیں۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اس کا لغوی معنی ہے اعتکف یعتکف اعتکافا، اس کا لغوی معنی ہے ٹھہر جانا، ٹھہرنا، مستقر اختیار کرنا، کسی جگہ پر معلق رہ جانا۔ اور اصطلاحی طور پہ اس کی تعریف یہ ہے، عرف عام میں اعتکاف کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے در کو پکڑ لینا اور اللہ کے در پہ آ کے پڑ جانا، ٹھہر جانا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میں اپنے اللہ کو راضی نہ کروں۔ یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 حج مقبول اور 2 عمرہ مقبول کا ثواب عنایت فرمایا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر عمرہ کرنا ہو 1.5 لاکھ روپے عمرے کا خرچہ ہے۔ اتنا خرچہ کر کے جانے کے باوجود بھی قبول ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، حرام کا پیسہ لگایا، شبے والا پیسہ لگایا، یا پھر کوئی اور پیسہ لگا دیا، زکوٰۃ نہیں نکالا تھا وہ پیسے لگایا، کون سا مال لگا کر کے گیا، وہاں پر جانے کے بعد اتنی جسمانی عبادت کرنے کے بعد مالی اتنا خرچ کرنے کے باوجود اندازہ نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرہ ہمارے لیے قبول ہو یا نہ ہو۔ اور اس سال کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے حج کے لیے 10 لاکھ روپے کا، اور ہیڈ ایک فرد کے لیے 10 لاکھ روپے حج کا خرچہ بیٹھے گا، تو 10 لاکھ روپے 2 حج کے 20 لاکھ روپے، اور یہاں پر ایک 1.5 لاکھ 3 لاکھ روپے، مطلب یہ ہوا کہ 26 لاکھ روپے کا آپ نے سودا کیا ایک اعتکاف بیٹھ کے، اور وہ بھی قبول ہو گئے اللہ کی راہ میں، قبول ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معتکف کے لیے یہ بشارت ہے کہ کئی فسق جہنم سے اس کے لیے دوری لکھ دی جاتی ہے، اور ایک فسق کی دوری اس دنیا اور آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اس سے 10 گنا بڑھ کے ہے۔ تو بندہ مومن جو معتکف ہے بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنی دوری اس کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ علماء کرام نے جو لکھا ہے کہ معتکف کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جہاں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت بیان فرمانا شروع فرماتے، وہیں پر آپ شب قدر کو بیان کرتے، اور بندے معتکف کے لیے شب قدر کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ معتکف کا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، مسجد میں ٹھہرنا بھی عبادت، مراقبہ بھی عبادت، ذکر و اذکار بھی عبادت۔ اس کے لیے بس تھوڑی سی دیر اپنی جان پر اور دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں غور و فکر کرنا بھی اس بندے مومن کے لیے عبادت ہے، تو وہ پورا کا پورا پیکر مجسم ہے، وہ عبادت میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس شخص کے لیے جو تاخیراتیں ہیں جن میں سے ایک شب قدر ہے وہ ملنا آسان ہو جاتی ہے، اور یقینی بات ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص اپنے دل میں شب قدر کو حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ اعتکاف بیٹھ جائے، کیونکہ جماعت سے ان کی عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی ہوتی ہے، اور رات بھر بھی عبادت ہے، دن بھر بھی عبادت ہے۔ یہ تو ہوئی فضیلت اعتکاف کی۔ کب سے بیٹھنا ہے میں نے وہ بھی بتا دیا۔ بعض لوگوں کے سوالات آتے ہیں، اس کے جواب بھی میں دوں کہ مفتی صاحب اعتکاف میں اخبار پڑھ سکتے ہیں؟ اعتکاف میں اخبار پڑھ سکتے؟ تو میں نے کہا اعتکاف کا مقصد ہے اللہ کی رضا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا، راضی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنا اور اتنا رونا گڑ گڑانا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اعتکاف میں آ کے اخبار پڑھنے کے بجائے کیوں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ نے عبادتیں کر کے ایک تعلق پیدا کیا ہے اس کو توڑنے کے لیے کیوں آ رہے ہو مسجد میں؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کو اپنے اوپر مول لینا چاہتے ہو؟ اخبار ہی پڑھنا ہو، قرآن اچھا نہیں دکھتا، جائیں گھر میں بیٹھیں، گھر میں پڑھ لیں اخبار۔ مسجد میں ان لوگوں کے لیے کوئی پرمیشن نہیں ہے جو اخبار پڑھنا چاہتے ہو۔ اعتکاف میں بیٹھ کے دنیا کی فکر، اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ دن بھر کی بھوک پیاس کو بھوکے رہنے کو میں نے تمہارے لیے مقدر کر دیا کہ کھانے پینے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق نہ ہو کہ تمہارے لیے اللہ کو راضی کرنے میں کوشش کرنے میں کوئی چیز آڑے بن جائے۔ اور 10 دن آخر کا اعتکاف اس لیے کرو کہ بیوی بچوں سے بھی تم دور ہو جاؤ اور پورے کے پورے انہماک کے ساتھ اللہ کی رضا میں لگ جاؤ۔ اس واسطے میں نے دیا تھا۔ یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی پھر دنیا کی خبروں کو پڑھنا، تھوڑا سا وقت بڑا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم پاس، اگر کبھی بالاتفاق گیم وغیرہ کھیل لیے ہو تو کھیل سکتے ہیں کیا مفتی صاحب؟ گیم ہی اگر کھیلنا تھا مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گیم ہی اگر کھیلنا تھا مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی لعنت کو مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بندہ اچھا ہے جو گھر میں ہے۔ جتنا وقت ضائع کرنا ہو اس شخص کے لیے حرام تھا گھر میں بیٹھ کے بھی کرنا، اور اس نے سختی کو برپا کر لیا، مسجد میں آ کے گیم کھیل رہا ہے۔ اکثر نوجوانوں کے متعلق میں نے سنا ہے، شوق سے بیٹھیں، اعتکاف میں بیٹھیں، جتنے بیٹھ سکتے ہوں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اس در کو پکڑے ہوئے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہمارا اللہ خوش نہ ہو جائے۔ میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، بعض نوجوان جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں وہ کبھی پانیوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے مسائل بھی بیان کروں کہ اپنی ضرورت کے لیے تو بندہ نکل سکتا ہے، لیکن واش روم جانے آنے میں اگر کوئی دوست ملتا ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے بھی ٹھہرنے سے اس کے لیے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ نہانے کے لیے اگر گئے تھے، جانا ہے، اتنا وقت نہ لگے کہ 10 سے 15 منٹ سے اوپر ہو رہا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہو اس سے 2-4 منٹ بھی اوپر ہوتے ہو، اعتکاف جاتا رہتا ہے۔ وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے درخواست ہے جو وقت کو ضائع کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہو نہ کریں، جو ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذہن بنا کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہو، آج کی تاریخ ہے 20 رمضان المبارک، وہ اعتکاف ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعتکاف کی وجہ سے شب قدر بھی عنایت فرمائے گا، اور وہ بندے کے لیے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ سال کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے، شب قدر اس بندے کو مل جاتی ہے، اور کئی ایسے فوائد ہیں جو ایک معتکف کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں جو حضرات بیٹھنے والے ہیں ان کے ارادوں کو بھی مضبوط فرمائیں اور ان کی دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ شامل فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف بیٹھیں، اور گھروں میں عورتوں کے بیٹھنے کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ گھر میں عورتیں ہیں، ان کی بچیاں ہیں، بہواں ہیں، بڑی عورتیں تو آرام سے بیٹھ سکتی ہے، اس جگہ کو متعین کر لے جہاں پر وہ نماز پڑھتی تھی، یا پھر ایک کمرہ متعین کر لے، وہاں پر بیٹھے، اپنی ضرورت سے نکلے، بس باقی اس کے علاوہ وہیں پر رہے۔ لیکن ایک جو شیطان نے چلا دیا ہے، شاپنگ شاپنگ شاپنگ، اس کی وجہ سے بہت کم ایسی خواتین ہیں جو گھروں میں ماحول جن مرد حضرات نے بنایا ہوا ہے دینی اعتبار سے، ان گھروں میں تو عورتیں اعتکاف بیٹھتی ہے، ورنہ ایک عرصہ گزر گیا گھر میں کوئی عورت اعتکاف بیٹھے کسی نے دیکھا ہی نہیں، بہت کم۔ گھر میں بھی عورتیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی میں، بیٹھ سکتی ہے، ان کے لیے اور آسان ہے، بیٹھنا چاہیے۔ تو ہر ایک یہاں پر بیٹھے ہوئے ارادہ کرے کہ ہم اپنے ہر گھر میں ایک عورت کو جو ذمہ داریوں سے فارغ ہے وہ اعتکاف میں بٹھائیں۔ بعض لوگ 5 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں، 4 دن کا اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، ہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ فضائل، وہ مناقب جو سنت اعتکاف کے ہے وہ 10 دن اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے ہے۔ اعتکاف 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، اور فضائل وہ ہونا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، اور بیٹھنا 3 دن ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔
بیٹھے پورے 10 دن، آج کی تاریخ سے 20 رمضان المبارک سے چاند دیکھنے تک، یہ سنت اعتکاف ہے۔ باقی جو 3 دن اور 5 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ نظر والا اعتکاف ہے یا نفل اعتکاف ہے، ان کے لیے وہ فضائل اور مناقب نہیں ہے جو یہ رمضان المبارک کے 10 دن کے بیٹھنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جتنے دن باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔